لکھے ہیں. انہوں نے علماء دیوبند کے ایسے اقوال اور نگاشات کی نشاندہی کی جس کے زد عقائد پہ پڑتے ہیں اور بھی اختلاف کی سنگین نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے. آگے لکھتے ہیں اپنے قاضی کو حیرت میں ڈال دیا کہ علماء دیوبند جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے ان کے سب خلاف ہو گئے. چنانچہ انہوں نے بانی جماعت مولانا محمد الیاس کے جماعت تبلیغی جماعت کا بانی کون ہے؟ محمد الیاس کاندھلوی. یاد رکھیے گا محمد الیاس کاندھلوی محمد الیاس کاندھلوی کے جنم کے ساتھ یعنی دونوں ایک ساتھ جنم لیے. مولوی عبد الرحیم شاہ دیوبندی اور مولانا الیاس کے سالے مولوی احتشام الحسن کاندھلوی. مولانا الیاس کے سالے کا نام کیا ہے؟ آپ خرچہ کر رہے ہیں بات کی ہو رہی ہے یہی نا. اور وہ برا مانتے جب کو ان کو آگے دیکھنا چاہیے کہ کون مولانا میری کتاب پڑھ رہا ہے اس کو انعام دیا جائے. کتاب وہ بیچتے ہیں خریدتے ہم ہیں سناتے ہیں عوام کو اور برا ہم کو لگتا ہے. جب اتنی بری چیز لکھی ہوئی ہے تو تم کو چھاپنا نہیں چاہیے اور جب چھاپ دیا تو بیچنا نہیں چاہیے اور جب بیچ دیا ہے تو چھاپتے کیوں ہو پیسہ بھی تم کماتے ہو اور ہم کے اپنی عوام کو سناتے ہیں تو برا تم کو لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے برے نہیں ہے ہماری کتاب ہوئی ہے. ہمارے دنگائی نہیں ہے وہ دنگا نہیں کرتے بلکہ ہماری کتابوں میں دنگا لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے سناتے ہیں تو دنگا پھیل جاتا ہے. تو جب ان کتابوں کو پڑھنے سے دنگا ہو جاتا ہے خون خطا ہو جاتا ہے تو اس کتابوں کو چوراہے پہ جلا کیوں نہیں دیتے ہو تاکہ مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے مسلمانوں کے اندر دماغ ہے وہ محبت سے تبدیل ہو جائے. آگے کیا کہتے ہیں مولوی احتشام الحسن کاندھلوی کی مندرجہ ذیل تاثرات کیے جاتے ہیں. رحیم فرماتے ہیں جو کام اہل علم کا تھا وہ ایسے لوگ انجام دینا چاہتے ہیں جو صرف دین سے ناشنا ہے. ناشنا سمجھتے ہیں ناواقف وہ دین کو سمجھتے ہی نہیں ہے دین سے واقف ہی نہیں ہے. کون لوگ کرتے ہیں اس میں ثبوت دیا ہوگا آگے کتاب کا نام بتا دیں گے. بلکہ اپنی سفالت اور جہالت کی وجہ سے معاشرے میں بھی کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے. کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے. کتاب کا نام نوٹ کر لو اگر کوئی سنتا ہے اصول دعوت و تبلیغ. کیا ہے اصول دعوت و تبلیغ صفحہ نمبر 4. ایمان بول لینا کل مولانا حافظ آیا کا خلاف بول رہا کی دعوت جماعت میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جس سماج کے گرے ہوئے گندے لوگ ہوتے ہیں جو سماج کے بدکردار لوگ ہوتے ہیں وہی تبلیغ جماعت میں جو ہے شامل ہو جاتے ہیں اور دین سے ناواقف ہے. ہم نہیں جا رہے ہیں تو بولنے کا کتاب میں لکھا ہوا. اور آگے دیکھیے آگے قسم کھا کے کہتا ہوں میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جماعت کا یہ تجزیہ مجبوراً باطل ناخواستہ کر رہا اور دینی تقاضا اور ضرورت سمجھ کر جب ان نابالغ مبتداؤں نے نابالغ سمجھتے ہیں نا جن پہ نماز فرض نہیں ہوتی جن کی گواہی قابل قبول نہیں ہے جن کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی جن پر شریعت لاگو نہیں ہے ان کو نابالغ کہا گیا. نابالغ بزرگ کہا جاتا ہے رمضان کا روزہ پڑھ رہی ہے نابالغ ہم نہیں ان کے مولوی کہہ رہے نابالغ مبتداؤں نے خطاب عام کر دیا یعنی خود تو وہ سمجھدار ہے نہیں سمجھے ہیں نہیں اور خود کو دین کو سمجھانے چلے. تو جو خود نہیں سمجھائے یقیناً وہ غلط سمجھائے گا. جو خود نہیں جانتا ہے یقیناً دوسروں کو غلط بنائے گا. سمجھانے چلے ہیں جن کی شرعاً ان کو اجازت بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی ان تبلیغی جماعت کو تبلیغ کرنے کی شرعاً اجازت کہیں نہیں ہے. ہم نہیں بول رہے ہیں ان کے مولانا بول رہے ہیں. آگے اور آگے اس کام کی افضلیت پہ تجاوز کر دیا ہے اور دوسرے دینی شعبوں کا کھلی تخفیف شروع کر دی ہے. یعنی اور تو کام ہے جن کے اس کو کچھ نہیں سمجھتے صرف سوائے تبلیغ کرنے کے. تبلیغین کے نزدیک سب کچھ ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے ان کے مولانا کہہ رہے. اور آگے آ جائیے حقیقت حال واضح کی جائے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے اصول تبلیغ. اور آگے آ جائیے لکھتے ہیں تبلیغی جماعت کی بات آگے ہی بتا رہے ہیں مندرجہ والا قسمات سے مندرجہ ذیل نتائج و نکات اخذ کی جاتے ہیں. تبلیغی جماعت کے مبلغین جاہل اور دین سے ناشنا ہیں. یہ ان کے مولوی کہتے ہیں بھائی بس سوچے گا آپ کو لے کہ آپ کہہ رہے ہیں
تبلیغی جماعت کے مبلغین کیا ہے؟ بولیے نا کیا ہے؟ کیا ہے؟ جاہل ہے. کیا ہے؟ آپ کی عدالت ہے. جنتا کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، وہ جنتا کی عدالت ہوتی ہے. ہم لوگ کو الحمدللہ اپنا ایمان بزرگوں کے سب سے سپیل بچا کے لے جائیں گے. آپ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں صرف آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اس لیے جب آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا اور ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا. تبلیغی جماعت کے لوگ بد کردار ہیں، معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے. گدھے پر بخاری رکھ دیا، ترمذی رکھ دیا، صحیح ستہ کا رکھ دیا، کیا وہ عالم ہو جائے گا؟ میں بتاؤں گا کہ عالم کون ہوتا ہے انشاءاللہ. تبلیغی جماعت کے جاہل مبلغ کو شرعاً خلاف کی اجازت نہیں ہے. اور اس کو شرعاً اجازت نہیں. جب جس بات کی شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے تو تمہارا تبلیغی نصاب تمہیں کہاں سے اجازت دے رہا ہے؟ تمہارا مذہب گویا الگ ہے اور ہمارا مذہب الگ ہے. اور آگے دیکھیے، تبلیغی حضرات تبلیغ پر جتنا زور دیتے ہیں وہ حد سے بڑھاوا ہے. تبلیغی جماعت کی ذمہ دار حضرات دوسرے دینی شعبوں کو کچھ نہیں سمجھتے یا کمتر سمجھتے ہیں. علماء دیوبند کی طرف سے بار بار، بریلوی علماء کی طرف سے نہیں، علماء دیوبند کی طرف سے بار بار توجہ دلانے کے باوجود اپنے کیے سے باز نہیں آتے. یہ ان کے مولوی کا کہنا ہے. کس کے مولوی کا کہنا ہے؟ اب یہ کل بات کہہ دینا کہ فلانی جگہ سایہ قوم آپ کو یہ کہہ کے چلا گیا ہے. اس لیے میں نے صدر صاحب سے کہا کہ تقریر ہوگی، کتابیں آئیں گی تو ویڈیو کاپی کر دیا جائے گا تاکہ کیا پیش کیا گیا. ہاں اور آگے دیکھ لیجیے، تبلیغی جماعت کی محنت یہ ہم نہیں کر رہے، ان کا مولوی کہہ رہا. تبلیغی جماعت کی محنت حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علماء حق کے مسلک کے مطابق نہیں ہے. کیا کہنے ہیں؟ خود ان کا کہنا ہے. تو پتا چلا کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ مجدد الف ثانی وعلامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور علماء حق کے مطابق نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف ہے. تو یہ اپنے عقیدے سے غافل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ ان کی بہت بڑی چیزیں ہیں. ہم نے آپ کے سامنے رکھے. کتاب کا نام جو ہے چشمہ آفتاب ہے. کیا نام ہے؟ چشمہ آفتاب ہے. تو مرتب کرنے والے عالم قمر الدین مظاہری اپنے پیش لفظ میں لکھتے ہیں. مولانا احتشام الحسن کاندھلوی نے اپنی بات کہی تھی. اب جو ہے چشمہ آفتاب کو مرتب کرنے والے عالم قمر الدین مظاہری کیا کرتے ہیں سن لیجیے. اس تحریک کے بانیوں میں سے ہیں. اس کے مولانا احتشام الحسن کون ہے؟ اس تحریک کے بانیوں میں سے، تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے ہیں. انہوں نے حال ہی میں تبلیغی جماعت پر سخت تنقید کی ہے، کرتے ہوئے اس کو گمراہی کی طرف دعوت دینے والی جماعت قرار دیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہم نہیں کہہ رہے، تمہارا مولوی کہہ رہا ہے جس کو عالم قمر الدین مظاہری کہتے ہیں. کتاب کا نام چشمہ آفتاب ہے. صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 3. کتنا ہے صفحہ نمبر؟ چشمہ آفتاب صفحہ نمبر 3. اب آپ سوچ لیجیے، یہ ان کا یہ عالم ہے کہ جس تبلیغ پر یہ زور دیتے ہیں، جس تبلیغ کی یہ بات کرتے ہیں، وہ تبلیغ کیا ہے ان کے علماء کے نزدیک؟ خلاف ہے. اور یہ راہ راست پہ لانے والی تبلیغ نہیں ہے، یہ گمراہی کی دعوت دینے والی تبلیغ ہے. اس تبلیغ سے جڑنے والے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جاہل لوگ ہیں. اس تبلیغ سے جو جماعت سے جڑتے ہیں وہ بدکردار ہوتے ہیں اور سماج میں بری نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. اللہ جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے. اب بتائیے، یہ زور دیتے ہیں تبلیغی جماعت پر. ہم تو ان کو کبھی اچھا نہیں کہا، مگر جنہوں نے تبلیغی جماعت کو بنایا ہے، چلایا ہے، ان بانیوں نے کہا تبلیغی جماعت صلاحیت نہیں رہے گی. مذہب بڑھے گا، مسلک بڑھے گا، دین بڑھے گا، شریعت مصطفیٰ بڑھے گی. بلکہ پہلے تو بدعت حسنہ بھی نہیں تھا، اب تو بدعت سیئہ سے بھی نیچے گر گئی ہے. یہ گمراہی ضلالت کے راستے پہ لے کے چلی جائے. اب وہ کہاں ہے عاشق رسول کا لانے والے؟ کہاں ہے؟ کم سے کم پڑھ لیا ہوتا، اپنے علماء کی کتاب پڑھ لیے ہوتے، اپنے اکابرین کی کتاب پڑھ لیے ہوتے، اور کچھ دن پہلے
جماعت والے لوگ آئے, جماعت پہ بات آئی, مناظرے کا معاملہ نہیں تھا, معاملہ یہ تھا کہ مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے کہ ناجائز. میں نے یہ کہا, اس کی ویڈیو ہے, میں نے یہ کہا کہ مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے, وہاں کھانا پکانا جائز ہے, وہاں سونا جائز ہے, وہاں سب چیز دنیا کا کام کرنا جائز ہے, تو ہمارے علماء کی کتاب چھوڑو, تم اپنے علماء کی کتاب سے ثابت کر دو کہ مسجد میں نہانا دھونا کھانا پکانا یہ سب جائز ہے. نہیں جائز کر سکے اور مناظرے پر آ گئے کہ مناظرہ کریں گے, اور حال یہ ہوا کہ یہاں سے لے کر کے وہاں پوری وہاں پہ اکٹھی ہو گئی اور مناظرے کو کینسل کرا دیا. کیا آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آخر کیوں؟ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم حلالی ہو کہ حرامی ہو, ہم نے یہ نہیں کہا تھا فلاں کتاب لے کر کے آؤ, ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ علماء اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں قرآن و سنت اور اپنی کتاب کی روشنی میں. ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں, ہمارا جتنا بھی عقیدہ ہے, جو عقیدہ ہے سب صحابہ کے طریقے پر ہے. کہیے سبحان اللہ. ایک بھی عمل قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے, خواہ اس میں نبی کی سنت پوشیدہ ہے, خواہ اس میں صحابہ کی سنت پوشیدہ ہے, خواہ اس میں تابعین کی سنت پوشیدہ ہے, کسی نہ کسی کی اس میں سنت پوشیدہ ہے. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, صحابہ جو کر کے دکھایا ہم سے کرتے نظر سبحان اللہ نہیں کرتے. اور یہ کہتے ہیں گدھے پر انعام کیا جائے تو گدھے کی تفصیل تو ہم ان کو دے نہیں سکتے, اس لیے کہ ان سے اچھا گدھا ہے. کل اگر ہم کہہ دیا وہاں بھی گدھا تو کل قیامت کے دن گدھا میرا دامن پکڑ لے گا. اس لیے وہاں بھی گستاخ رسول کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ گستاخ رسول. اور گدھا گستاخ رسول نہیں کرتا ہے, نبی کی شان میں اہانت نہیں کرتا ہے. میرے سرکار جس گدھے پہ سوار ہویا کرتے تھے وہ اس کا عالم آپ سماعت کریں. میرے سرکار دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, انتقال فرما جاتے ہیں, وصال فرما جاتے ہیں. وہ گدھا سرکار کو مدینے میں تلاشا کرتا تھا کہ محمد کہاں گئے ہیں, ہر جگہ تلاشا کرتا تھا. اور جب مصطفیٰ کا چہرہ اسے نظر نہ آیا تو کنویں میں کود کر اس نے جان دے دی. آپ کہیں گے تو کہیں گے کیا, تو اس کو کسی جانور سے تشبیہ دے ہی نہیں سکتی. یہ اتنا برا ہے کہ اس سے برا ہے دنیا میں کوئی مخلوق ہی پیدا نہیں. آگے سے بری کوئی مخلوق جب سے دنیا بنی ہے, جب تک دنیا رہے گی, کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی ہے آگے سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کہیں گے کتا, کتا تو وفادار جانور ہے, کتا تو وفادار جانور ہے. اور ایک کتا جنت میں جائے گا, جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اصحاب کہف کا کتا کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ کہ وہ ایمان والوں سے محبت کیا کرتا ہے, اس لیے بلم بور کی جگہ وہ جنت میں جائے گا اور بلم بور اس کی جگہ جہنم میں جائے گا. ہے کہ نہیں؟ قرآن میں سورہ کہف آتے ہے کہ نہیں؟ اب کتا کیسے ہے تو سن لیجیے. لوگ یہ کہیں گے کتا عاشق رسول نہیں کہتا, کتا عاشق رسول ہے, مگر کتا پہچانتا ہے کون عاشق رسول ہے. سچ ہے, کتا پہچانتا ہے کون عاشق رسول ہے اور کون دشمن رسول ہے. کتا اچھے طریقے سے پہچانتا ہے. کیا بات ہے. اور یہی پہچانتا ہے کہ عاشق رسول سے کون عشق کرتا ہے, اس کو بھی پہچانتا ہے. دو منافق آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ گفتگو کر رہے ہیں اور چھپ کے کر رہے تھے. سامنے آ کے نہیں کیا, چھپ کے کیا. اور ایک کتا سن رہا تھا, کچیا سن رہی تھی, اور اس نے دوڑانا شروع کیا. اب دوڑاتے دوڑاتے اب ادھر بھاگے ادھر بھاگے, ان کو کچھ بن ہی نہیں رہا کہ اب چاہے تو کہاں جائے. جان بنا گئی, اب ان کی جان جانے والی ہے کہ یہ گوشت کھائے گی ہم کو. وہ سرکار کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, کرتے یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میری عبادت کیجئے, مجھے بچائیے. سرکار نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا یہ کیا تو ہمیں دوڑا کے کھا جائے گی, یہ دوڑا رہی ہے, یہ دوڑا رہی ہے. میرے سرکار نے ارشاد پر وہ ہاتھ کا اشارہ کیا, وہ کیا نہیں رک جاتی ہے, وہ کچھ کہاں رکتی ہے, رک جاتی ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا آخر تجھے معلوم نہیں ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے, یہ نماز پڑھتا ہے, یہ روزہ رکھتا ہے اور کسی اور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے, میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے, آخر تم اس کو دوڑا کیوں رہی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے
جو ہے عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صحابی کی غیبت کر رہا تھا، یہ تو صحابی کی برائی کر رہا تھا، ایک صحابی کا نام ابو بکر ہے، دوسرے صحابی کا نام عمر ہے۔ کیا بات ہے، کتے نے پہچان لیا، کتے نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ گالی مت کر دینا کہ کتا بھی عاشق رسول ہے، مگر عاشق رسول کو کتا پہچانتا ہے۔ یہ کون عاشق رسول ہے، کون غدار رسول ہے؟ بڑے دور سے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طالعنا محمد مالک جل والکرم و آلہ و اصحابہ بارک وسلم سلام۔ نبی نے عبداللہ بن ابی سب سے بڑے منافق کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے تقریر میں کیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کی نماز جنازہ پڑھائی، تو منافقوں کا سردار کیا ہے؟ میرے پاس ایک کتاب ہے، لائیے کیمرہ لائیے، اس کتاب کو اچھے سے دیکھ لیجیے، ہے آگیا؟ ہاں دیکھیے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد ندانی صاحب اس کے رائٹر، انہوں نے جو کہا ہے دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، بول تو لیتے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے ہم کہاں بولے۔ میں نے پہلے کہہ دیا اللہ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ دیوبند کا نیا دین، اور اس کے نیچے کتاب اور ہے جس کا نام ہے دیوبند کی خانہ تلاشی، اس میں انہوں نے لکھا ہے اوپر ہیڈنگ ہے ایک ایسا صاف و شفاف بے غبار آئینہ جس میں دیوبندیت کے ہر خط و خال دیکھے جا سکتے ہیں۔ دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، یہ بول چکا مگر سمجھا نہیں۔ یہ بولا کیا بولا؟ کیا بولا یہ؟ میرے سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے منافق ابی بن خلف کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ لکھا؟ یہی کہا کہ لکھا؟ اور دلیل کیا کہ نبی نے تو منافقوں کی نماز جنازہ پڑھائی اور تم ایک مسلمان کو سلام نہیں کرتے؟ پیچھے دیکھیے بول کو دیا سمجھا نہیں، یہ اپنے آپ کو ابی بن خلف کے ہم بلہ نام رہا ہے، ہم بلہ رہا ہے کہ نبی نے تو اتنے بڑے منافق کو سلام کر دی جنازہ پڑھا کے، ہم کو اتنے بڑے منافق نہیں ہے پھر بھی میرا سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے، مجھے سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو نے یہ اقرار کر لیا کہ تم منافق ہو۔ منافق کے بارے میں قرآن اشارہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے۔ بولا کہ مثال کیا دیا ہے، سلام بند کر دیا جب منافق کی نماز جنازہ سرکار نے پڑھائی، تم ہم لوگ کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھا تو تم ہم لوگ کی جنازے کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اس کے بعد سرکار پر وحی نازل ہوئی، اللہ نے ارشاد فرما دیا میرے مصطفیٰ اب کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اس کی نماز جنازہ ہوگی، اگر وہ مر جائے تو اسے کہایا بھی نہیں جائے کہ پیسے کسی گھٹنے ڈال۔ بولے گا کیا ہے؟ قرآن شریف ہے کیا ہے؟ ابھی اپنے طرف سے بیان کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رنگ کیا ہے اس کو، ہے نا؟ کیا ہے؟ ابھی سوال بول دیا ہے کہ اپنے طرف سے بیان کر رہے ہیں، کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رنگ کھینچ دیا ہے اس کو، ہے نا؟ قرآن پاک وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، یہ اس کے جواب میں پڑھی جا رہی ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ ایک سب سے بڑے منافق کی نماز جنازہ میرے رسول نے پڑھائی اور یہ لوگ ہماری جنازے کی نماز نہ پڑھاتے ہیں نہ میرے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو مثال دیا یہ اس آیت کا حوالہ دیا جس کا حکم منسوخ ہو چکا، میں نے پہلے ہی کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائی، اس میں کتنی بڑی حکمت تھی یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا آیت